بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض الصالحین کی 138 نمبر حدیث 138، جس کے راوی ابو محمد عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 خصلہ 40 خصلتیں ہیں، اور دوسری روایت میں آتا ہے 40 حسنہ کہ 40 نیکیاں، یعنی 40 نیکیوں کے ذریعے ہے، 40 نیکیوں کے ذریعے ہیں۔ اعلیٰ منیحۃ العنز، سب سے اعلیٰ اس میں سے کسی کیا ہے بکری کو یا ویسے ہی دودھ والے جانور کو صدقہ کر دینا، یعنی اگر دودھ والا کوئی جانور ہے، اگر اس کو دے دیتے صرف یہ بول کر کے کہ آپ اس کے دودھ کو پیجئے، فائدہ اٹھائیے، لیکن ذبح نہیں کر سکتے، یا پھر کیا ہے دودھ خود نکالتا ہے اور لوگوں کو پلاتا ہے بغیر کوئی اجر لیے، پیسہ لیے، تو یہ سب سے اعلیٰ نیکی ہے، سب سے اعلیٰ نیکی ہے اور سب سے اعلیٰ نیکی کا ذریعہ ہے، سب سے افضل چیز یہی ہے۔ اور کہتے ہیں ما من عامل یعمل بخصلۃ منہا، اور کہتے ہیں کہ کوئی بھی عمل کرنے والا ان میں سے کوئی ایک خصلت میں بھی عمل کرے گا، کوئی ایک چیز میں، کوئی ایک ذریعے میں عمل کرے گا، تو اس کو یہ کیا ہے نیکی حاصل ہوگی۔ بعض لوگ جن میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بھی ہیں، انہوں نے یہ 40 نیکیاں بیان بھی کیے ہیں، بہت کچھ اس میں بیان کیے ہیں۔ تو یہ سارے ثواب انسان حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہاں 2 شرط بتائے۔ کیا ہے رجاء ثوابھا، کیا ہے ثواب کی امید کرتے ہوئے کوئی بھی انسان عمل کرے تو کس وجہ سے؟ ثواب کی امید رکھے، ثواب کی امید رہے، اس کو جو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ثواب دے گا۔ وتصدیق موعودہا، اور جو وعدہ ہے، جو بتایا گیا ہے، جو نیکی ملے گی یا جو اللہ تعالیٰ دیں گے، اس کے بدلے میں اس کو سچ ماننا، اس کی تصدیق کرنا، یہ دونوں شرط ہونا چاہیے۔ تو اذا ادخلہ اللہ بہا الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے انسان کو جنت میں
داخل کرتے ہیں۔ تو یہ 40 نیکیوں میں سے کوئی ایک نیکی انسان کرتا ہے، یہ امید رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دیں گے، اور جو وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدہ نبھایا جائے گا، وعدہ خلافی نہیں ہوگی۔ تو اگر ایسا کوئی سوچتا ہے، سوچ کر کے کوئی بھی عمل کرتا ہے، تو اس کو یہ اللہ تعالیٰ انعام دیں گے کہ اس کو جو ہے جنت میں داخل کریں گے، اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور یہاں ایک اور بات یہ بھی معلوم چلتی ہے کہ بہت کوئی سوال پوچھتے ہیں کہ مشرکین کفار لوگ جو ہے وہ لوگ بہت زیادہ اعمال کرتے، چیریٹی کرتے، سوشل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، تو ان کو اس کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو اسی حدیث میں جواب ہے، کیا وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے وعدے کو تصدیق کرتے ہیں، سچا مانتے ہیں؟ اگر ہاں تو ہاں، ان کو فائدہ پہنچائے گا یہ صدقہ، یہ اعمال، اگر نہیں تو نہیں پہنچائے گا۔ تو یہی بات، اور جیسا کہ بتایا کہ 40 نیکیاں جو ہے یہ حدیثوں میں بتا دیا گیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وغیرہ اس کو ذکر بھی کیے ہیں، جو کہ اس سے پہلے حدیثوں میں گزر گئی ہے، یا اس کے بعد والے حدیثوں میں آ رہی ہے۔ یہی سب اعمال ہے، یہی سب اعمال ہے۔ اس کے بعد والی جو حدیث ہے وہ بھی صدقہ سے ہی جڑی ہوئی ہے، اور اس کے بعد والی بھی روایت کیا ہے؟ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کہتے ہوئے سنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کیا ہے؟ جہنم سے بچو، جہنم سے خود کو بچاؤ، ولو بشق تمرہ، چاہے آدھا کھجور یا کھجور کا ایک حصہ دے کر کے ہی کیوں نہ ہو، یعنی تھوڑا سا صدقہ کر کے بھی اگر جنت سے بچ سکتی ہو تو بچ جاؤ۔ تو یہاں صدقے کی ترغیب دلائے، اور یہ بھی بتائیں کہ چھوٹا سا چھوٹا صدقہ بھی جو ہے انسان کو جہنم سے بچا سکتا ہے، نجات دے سکتا ہے۔ تو یہ متفق علیہ روایت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے کہ اگر انسان کو اخلاص کے ساتھ کام کرے، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کرے خالص دل سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ اجر دیتے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو روایت گزری وہ بخاری کی ہے، اور کہتے ہیں وفی روایت لہما عنہ، اور عدی بن حاتم سے ہی بخاری مسلم میں روایت ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، کہ تم میں سے ہر کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ سے کلام گو ہونے والا ہے قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کلام بھی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کلام کریں گے، بات کریں گے ہر انسان سے، پوچھ تاچھ ہوگا۔
تاچ ہو، پوچھ تاچ ہو. لیس بینہ و بینہ ترجمان، کیا ہے اس کے اور اس کے درمیان کوئی ترجمان، ٹرانسلیٹر نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ بات سنے گا سمجھے گا. اللہ تعالیٰ کی بات سنی بھی جاتی ہے، سمجھی بھی جاتی ہے. اور کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو کہے گا، اللہ تعالیٰ سنیں گے. اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ سنیں گے، سمجھیں گے، اس کے بعد پھر جواب دیں گے. فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، تو کیا ہے دائنے کی طرف دیکھتا ہے تو سوائے جو عمل کیا تھا، جو عمل آگے بھیجا تھا آخرت کے لیے، سوائے اس کے اور کچھ نظر نہیں آتا. وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، بائیں جانب دیکھتا ہے تو سوائے اعمال کے اور کچھ نظر نہیں آتے. وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، پھر جب آگے دیکھتا ہے تو سامنے اس کو جہنم نظر آتی ہے. اس کے سامنے بالکل اس کے چہرے کے سامنے جہنم ہوتی ہے. یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، قیامت کے دن کیا ہے جہنم کو لایا جائے گا. انسان کے چہرے کے سامنے وہ جہنم رہے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی موقع میں فرماتے فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، کیا ہے تم لوگ جہنم سے بچو، جہنم سے بچنے کی کوشش کرو. وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگر آدھا کھجور یا کھجور کا ایک ٹکڑا کیوں نہ ہو، اس سے اگر جہنم سے بچ سکتے ہو تو بچنے کی کوشش کرو. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اور جو وہ بھی نہیں پاتا ہے تو کیا کرے، تو اچھے کلمہ طیبہ، پاک کلمہ نہیں، اچھے کلمہ سے جو ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے. ایسا کلمہ جس سے لوگوں کو خوشی حاصل ہو، ایسا کلمہ جس سے لوگوں کو امید ہو، ایسا کلمہ جس کو سننے سے لوگ جو ہے مسکرائے، لوگ دل میں اطمینان حاصل ہو، ایسا کلمہ کہیں. جھوٹ بات، آلتو فالتو بات، بری بات اور مصیبت میں ڈالنے والی بات، پریشان کرنے والی بات نہ ہو. تو انسان اپنے بات سے بھی جو ہے صدقہ کر سکتا ہے، اس سے بھی نیکی حاصل کر سکتا ہے. یہی واللہ اعلم.